سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ جو لڑکی تھی وہ کہتی، حضور آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری ایسی حالت بتائی تھی۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے کہ تم تو عذاب میں تھی، تمہاری ماں نے بتایا کہ تم تو بڑی تکلیف میں تھی، آج تو تم جنت کی نعمتیں لوٹ رہی ہو۔ تو وہ لڑکی نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ حضور قبرستان کے قریب سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا تھا، واقعی میں عذاب میں تھی، مگر میری قبر جس قبرستان میں تھی وہاں سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا اور اس عاشق رسول نے ایک درود پاک پڑھ کر قبر والوں کو ایصال ثواب کیا، یعنی ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے درود پاک پڑھا، اللہ کریم نے اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو دور کر دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، میرے والد گرامی دنیا سے گئے، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے دنیا سے رشتہ دار چلے گئے، قبرستان بھی ہم جاتے ہیں، لیکن یہ ایصال ثواب جو ہے نا یہ بڑا کمال کا کام ہے۔ اور اللہ کی رحمت دیکھو کہ رب کریم نے ایک طریقہ باقی رکھا ہے اس کی رحمت نے، کہ جو چلے گئے اللہ نہ کرے اگر گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے تو ہم انہیں ثواب پہنچا سکتے ہیں، ہم انہیں نیکیاں پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایسا پاسبل ہے کہ بندہ تو گناہگار گیا ہو اور اس کی وجہ سے عذاب بھی ہو رہا ہو، مگر دوسرے مسلمانوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ ان کی قبروں سے عذاب کو دور فرما دے۔ اور ایک اور بات پتہ چلی کہ درود پاک کی کیا شان ہے۔ درود پاک پڑھ کر ایصال کریں تو قبروں سے عذاب دور ہو جائے، جو خود درود پڑھتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی قبر کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس سے کئی باتیں، اس ایک واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ درود پاک کی کثرت کیجئے، پھر نیکیاں کر کے اپنے مرحومین کو یاد رکھیے، انہیں بھول نہ جائیے۔ آج آپ اپنے مرحومین کو بھول جائیں گے، کل ہو سکتا ہے ہمارے بعد والے ہمیں بھول جائیں، تو ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے، انہیں نیکیاں پہنچانی ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں اپنے بیان کو 2-3 حصوں میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی یوں سمجھیے کہ بات ماننا، اس پر بہت بیانات ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا احساس اجاگر ہو کہ ماں باپ کے مقام کیا ہے۔ لیکن ماں باپ کی جو نافرمانی ہے، ماں باپ کا جو دل دکھانا ہے، ماں باپ کو جو تکلیف پہنچانا ہے، شاید لوگ اس کو کوئی بڑا معاملہ نہیں سمجھ رہے، اور آج کل ماں باپ بڑے پریشان ہیں۔ آج کل بچوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اگر ماں باپ تکلیف میں ہیں تو ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کتنا بڑا گناہ ملے گا۔ یا کوئی نارمل سی بات ہے کہ ٹھیک ہے ماں باپ رات کو جاگ رہے ہیں، بچہ نہیں آ رہا، ماں باپ کو جواب نہیں دے رہا، ان کی بات نہیں مان رہا، ان کے دل میں تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اللہ نہ کرے اس سے بڑھ کر ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ماں باپ سے لڑ رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہیں، شاید اس طرف توجہ نہیں۔ تو شروع میں انشاءاللہ ماں باپ کی نافرمانی کس قدر برا عمل ہے اس پر کچھ بات کریں گے، پھر ماں باپ کے حقوق شریعت ہم پر کیا لاگو کرتی ہے کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ رہنا کیسے ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کچھ ایصال ثواب پر بات کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں انہوں نے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور جن کے چلے گئے ہیں اب کیسے ایصال ثواب کے ذریعے ہم ان کی گویا ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو تحفے بھجوا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک آدمی آیا
اور عرض کرنے لگا کہ حضور ایک نوجوان ہے اور آخری اس کی زندگی کے لمحات ہے، سکرات کا عالم ہے، ہم اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ، وہ پڑھ نہیں پا رہا، اس کی زبان پر حضور کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کانا یصلی، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ آنے والے نے عرض کی جی حضور وہ نماز پڑھتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ تشریف لے گئے، اور نبی پاک جب وہاں گئے تو آپ نے نوجوان کے پاس جا کر فرمایا قل لا الہ الا اللہ، یعنی اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے عرض کی لا استطیع، حضور میں نہیں کہہ پا رہا، میں نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا لما، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کہہ پا رہا؟ تو کسی نے عرض کی کان یعق والدتہ، کہ حضور یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں حضور اس کی ماں زندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اسے بلاؤ۔ والدہ آئیں، حاضر ہوئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ عرض کیا جی حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اگر تم اس کی سفارش کرو تو اسے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اسے آگ میں جلائیں گے، کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جل جانے دو گی؟ دیکھو یہ ہوتی ہے ماں۔ والدین کمال کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ستاؤ، تکلیف پہنچاؤ، لیکن جب بچے کو تکلیف پہنچنے لگتی ہے تو وہ اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں۔ وہ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ، آقا اب تو میں اس کی سفارش کروں گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں تو اللہ عز و جل اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو۔ وہ ماں عرض کرتی ہے یا اللہ عز و جل میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ نبی پاک نے اب اس نوجوان سے فرمایا اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نوجوان نے نبی پاک کے پیچھے یہ سارے الفاظ دہرا دیے، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ آقا فرماتے سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ماں باپ ناراض ہونا تو مرتے وقت زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا بچے گا؟ تو جن اسباب ریزنز بیان ہوئے احادیث میں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، ان ریزنز میں احادیث میں والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس بارے میں کچھ سوچا؟ بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ there are 4 reasons، ٹھیک ہے، جو بری موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہوگا؟ کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، وہ سمجھتا ہے میری دنیا ختم ہو گئی، مگر یقین جانیں دنیا کی ساری نعمتیں چلی جائیں اور ایمان سلامت ہے نا تو وہ بندہ پھر بھی کامیاب ہے، لیکن اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے اور ایمان ہی چلا گیا تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ تو بری موت کے 4 اسباب بیان کیے گئے۔ نمبر 1 نماز میں سستی کرنا، نمبر 2 شراب پینا، نمبر 3 ماں باپ کی نافرمانی، اور نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ یہ 4 کام دھڑلے سے لوگ کر رہے ہیں۔ نماز پڑھتا کون ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے جن کی نماز قضا ہوتی ہے، حالانکہ یہ سوچتے نہیں کہ نماز میں سستی یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ پھر شراب پینا، ماں باپ کو ستانا۔ پلیز جن کے ماں باپ ہیں نا، ماں باپ کی خدمت کو ہلکا نہ لیں، اور ماں باپ کی ذات کو بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہ سمجھیں۔ ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی کمال کی حدیث، آقا چند جملوں میں پوری بات فرما دیتے تھے۔ آقا فرماتے حدیث پاک کا مضمون ہے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ ایک ہی لائن ہے مگر اس لائن میں پورا فلسفہ بیان کر دیا۔
کہ ماں باپ راضی تو رب راضی، اور ماں باپ ناراض تو رب بھی ناراض۔ اب ماں اور باپ کو ستانے والے، ماں باپ کے نافرمان کے ایسے ایسے انجام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہے، خدا کے واسطے غور سے سنو۔ حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھہرا۔ اس محلے کی طرف ایک قبرستان تھا، اور وہاں جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو قبرستان میں سے ایک قبر شق ہوئی، قبر پھٹی، اور اس میں سے ایک قبر میں سے آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا تھا، اور اس نے 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی، پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، تو قریب ہی میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو اون وغیرہ کاٹ رہی ہے۔ ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی تم اس بوڑھی عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ خاتون نے کہا یہ اس کی ماں ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کا واقعہ کیا ہے تو خاتون کہنے لگی کہ وہ شخص شراب پیا کرتا تھا، شام کو جب وہ گھر آیا کرتا تو اس کی ماں اس سے کہتی تھی میرے بیٹے اللہ سے ڈر، کب تک تو شراب پیتا رہے گا؟ ماں اسے سمجھاتی تھی۔ وہ بدبخت اپنی ماں کو پتہ ہے کیا جواب دیتا تھا؟ کہتا تھا تم کب تک ہینگتی رہو گی جب تک جیسے گدھا ہینگتا ہے۔ ماں کو کہتا تھا گدھے جیسی آواز نکالتی ہو تو مجھے کیوں سمجھاتی ہو؟ خاتون نے کہا کہ جب یہ مرا تھا نا، عصر کا وقت تھا، اب روز عصر کے وقت اس کی قبر پھٹتی ہے، یہ قبر سے باہر نکلتا ہے اور گدھے جیسی آواز نکالتا ہے۔ سوچئے آج اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہ بیٹھا ہو، لیکن ایسے افراد ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کے بارے میں سنا کہ ماں باپ کو مارتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ خدا را ان کی دعائیں لو۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں۔ آج جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا، ان کو ملنے کے لیے اپنے ماں باپ سے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی گوٹ اٹک جاتی ہے نا، کوئی کام اٹک جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جن کی ماں ہوتی ہے ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، ماں پھنس گیا ہوں دعا کر دو، ہیں ابو پریشان ہوں دعا کر دو۔ اب سوچو جس کی گوٹ اٹکے اور ماں باپ بھی نہ ہو، جس کا کام اٹک گیا ہو، ماں باپ سے کہہ بھی نہ سکتا ہو، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ کاش میری ماں ہوتی تو میں دعا کرا لیتا، کاش میرا والد ہوتا میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ اب قبرستان جا کر کہنا پڑتا ہے کہ آپ تو چلے گئے دنیا سے، آپ بھی دعا کریں اور اللہ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ مولا اب ان کے صدقے ہمارے کام بنا دے۔ تو خدا را انہیں راضی کر کے بھیجنا۔ جانا انہوں نے بھی ہے، جانا ہم نے بھی ہے، مگر خوش نصیب وہ بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہو کر گئے، ان سے خوش ہو کر گئے، ان کے دل ان سے مطمئن تھے۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ ماں کو راضی نہ کر سکا اور ماں دنیا سے چلی گئی، باپ کو راضی نہ کر سکا اور باپ دنیا سے چلا گیا۔ تو ماں باپ جس کے پاس ہے نا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اور یہ ٹکٹ حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ورنہ مارے جائیں گے۔ میں آپ کو بخاری شریف کی پڑھ رہا تھا، آج بیان تیار کر رہا تھا جب، کہ کبیرہ گناہ، بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن جو بڑے کبیرہ گناہ بیان کیے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب بخاری شریف کی حدیث سنیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبیرہ گناہوں کے متعلق فرمایا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ پہلا کبیرہ گناہ بیان فرمایا۔ سیکنڈ نمبر پہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ناحق قتل کرنا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا جھوٹی قسم کھانا۔ مسلم شریف کی حدیث میں پیارے آقا نے فرمایا کبیرہ گناہ کا جب ذکر ہو رہا ہے، کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹ بولنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اتنے سارے کبیرہ گناہ ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا، ہے اس شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ جہاں جہاں نبی پاک نے کبیرہ گناہ بیان کیے نا، ماں باپ کی نافرمانی بیان کیا۔ آپ سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار
माँ बाप तो बस ठीक है ना, नाराज हो गए तो क्या हो गया, बाद में मना लेंगे। तुम्हें क्या पता वो राजी होंगे कि नहीं। तुमने आज दिल दुखाया, कभी बड़ी आवाज में बात की, कभी उनकी बात ना मानी, हो सकता है तुम्हारी वजह से वो रो पड़े हो, तुम्हें एहसास नहीं है। हालांकि शरीयत ये कहती है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए माँ बाप के दिल को साइड में रख दें, ठीक है ना, मैं मुसलमान तो हूं ना, मैंने कलमा पढ़ा है, मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात मानूंगा तो मेरी मगफिरत होगी। अल्लाह और उसका रसूल ये फरमा रहे हैं, शरीयत ये सिखा रही है कि अल्लाह की बारगाह में शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह बताया गया वो माँ बाप की नाफरमानी बताया गया। अच्छा, अल्लाह करीम ने जहां अपनी इताअत का बयान किया है, अपनी फर्माबरदारी का बयान किया, कई जगहों पर उसके फौरन बाद माँ बाप की फर्माबरदारी का बयान किया। तो उलमा इसकी वजह बयान करते हैं कि अल्लाह खालिक हकीकी है, हकीकी मानों में पैदा करने वाला रब है, और वालिदैन जो हैं वो सबब बने कि जिनकी वजह से मैं और आप दुनिया में आए। तो खालिक हकीकी की इबादत पहले है, खालिक हकीकी का शुक्र अदा करना पहले है, और उसके फौरन बाद फरमाया कि माँ बाप का एहसान मानो, माँ बाप का हुक्म मानो, उनकी इताअत करो। बिल्कुल इसी तरह खालिक हकीकी के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह ठहरा है, उसके बाद बड़ा गुनाह ठहरा माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप को सताना। मैं आपको आपकी शरीयत बता रहा हूं कि हमें शरीयत ये कहती है कि अगर रब को राजी करना है, अल्लाह के हबीब को राजी करना है, तो माँ बाप को राजी करना है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी है। अच्छा, फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बड़ा गुनाह यह है, बुखारी शरीफ की हदीस, सही बुखारी की हदीस, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि कोई अपने वालिदैन को गाली दे। साहबा ने कहा हुजूर क्या कोई अपने वालिदैन को गाली दे सकता है? अच्छा, उस जमाने में तो ये पॉसिबल ही नहीं था ना, उस जमाने में तो कोई सोच ही नहीं सकता था, जब तो ये सवाल किया गया कि हुजूर कोई वालिदैन को गाली दे सकता है? तो नबी पाक ने फरमाया आदमी किसी के बाप को गाली देता है तो वो उसके बाप को गाली देगा, तो कोई आदमी किसी की मां को गाली देता है तो वो इसकी मां को गाली देगा। अब इधर गौर से समझिएगा बात को। इसका मतलब ये हुआ कि उस जमाने में तो ऐसा था ही नहीं कि कोई डायरेक्ट माँ बाप को गाली दे। आज तो ऐसे भी बदनसीब हैं जो अपने माँ बाप को डायरेक्ट गालियां दे रहे होते। अच्छा, माँ बाप को डायरेक्ट नहीं दे रहे होते ना, दोस्तों में बैठ के दे रहे होते, मेरा तो बाप है ही ऐसा है, मेरी माँ तो है ही ऐसी, अस्तगफिरुल्लाह। उसका अजाब क्या होगा? ये तो नबी पाक ने एक दूसरी अंदाज बयान किया कि वो किसी के माँ बाप को गाली दे तो वो इसके माँ बाप को गाली दे। आज ऐसा हो रहा है, माँ बहन की गालियां देते हैं, शौक से देते हैं, फिर दूसरे तुम्हारी माँ बहन को गालियां दे रहे हैं। एहसास ही नहीं है कि मेरी इन हरकतों की वजह से मेरी माँ को गाली पड़ रही है, मेरे वालिद को गाली पड़ रही है। और ऐसा भी होता होगा कि माँ कब्र में होगी और तुम्हारे दोस्त तुम्हारी माँ को गाली दे रहे तुम्हारी वजह से। होना क्या चाहिए कि लोग मेरी वजह से मेरे माँ बाप की तारीफ करें कि यार बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा, क्या तरबियत की है इसके वालिद ने। मैं काम ऐसे करूं दुनिया में कि लोग मेरे मरे हुए माँ बाप की तारीफ करें, लोग कहें कि यार क्या वालिद था जिसने ऐसा बेटा बनाया, कैसी माँ थी जिसने ऐसे बेटे को तरबियत की। लोग कहते हैं यार माँ बाप ने तरबियत कैसी की इसकी तरफ, ऐसा बदमाश, ऐसा बदतमीज, ऐसा झगड़ालू, इतना तकलीफ पहुंचाने वाला। वो बच्चे सोचे कि तुमने जिंदगी में भी माँ बाप को खुश नहीं किया और माँ बाप की इज्जत भी तुमने मरने के बाद भी बर्बाद की, यानी गोया उनकी रूह को कब्र में भी तुमने तकलीफ पहुंचाई। खुदारा जिंदगी ऐसी गुजारो कि लोग कम से कम मुझे देखकर मेरे माँ बाप को दुआएं दें।